اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام واما حق ولدک فتعلم انہ منک ومضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیرہ وشرہ وانک مسئول عما ولیتہ من حسن الادب والدلالۃ علی ربہ۔ صلوات بھیجیں محمد اور علیہ۔ موضوع گفتگو امام سجاد اور رسالۃ الحقوق چل رہا ہے، اور اس عشرے کی آج یہ لاسٹ اور آخری مجلس۔ ابھی تک آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے معرفت خدا، معرفت توحید اور اللہ کا حق، باپ کا حق، ماں کا حق اور بیوی کا حق بیان کیا ہے۔ کل کی ہماری پوری گفتگو اس بات پر تھی کہ اسلام نے بیوی کا حق کیا قرار دیا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اس بات کے اوپر ہے کہ پیرنٹس کے اوپر، ماں باپ کے اوپر بچوں کے حقوق کیا ہیں، اور خود بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے۔ کل کی پوری گفتگو بیوی کے متعلق تھی۔ آج کی گفتگو تھوڑی سی، چونکہ وقت بالکل کم ہے اور دو حق آج کی مجلس میں بیان کرنے ہیں، ایک شوہر کا حق اور ایک بچوں کا حق۔ بیوی کا حق کل ہو چکا ہے۔ شوہر کے حق کے بارے میں جہاں امام علیہ السلام نے جس جگہ بیوی کے حقوق بتائے اور بتایا کہ اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے کھانے کا انتظام کرنا، اس کے پہننے کا انتظام کرنا، اس کے رہنے کا انتظام کرنا، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح امام نے اسی میں فرمایا اگرچہ زوجہ کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی جتنے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، امام فرماتے ہیں اس سے زیادہ حقوق بیوی کے اوپر ہیں جو اپنے شوہر کے متعلق ہیں۔ اور سب سے بہترین امام فرماتے ہیں سب سے بڑا حق جو شوہر کا ہے بیوی کے اوپر وہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے ان تطیعہ، کہ زوجہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے،
مگر یہ اطاعت ان کاموں میں کرے کہ جن کاموں میں اللہ کی معصیت لازم نہ آتی ہو، جن چیزوں میں اللہ کے دین کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ مستحب چیز آپ اپنے شوہر کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہیں، جیسے ایک حکم ہے جو نبی نے فرمایا ہے، لا تطولن صلاتکن لتمنعنا ازواجکن، فرماتے ہیں اپنی نمازوں کو اتنا لمبا نہ کرو کہ شوہر تمہاری لمبی نمازوں سے پریشان ہو جائے اور اس کی حاجت آپ پوری نہ کر سکو۔ اگر تمہارا شوہر تم سے کہے کہ بہت لمبے ٹائم تک نماز نہیں پڑھنا ہے، مثلا آپ زیادہ ہی لمبا کر دیتی ہیں اور شوہر کی اجازت نہیں ہے، تو آپ جو ہیں رب نبی فرماتے ہیں اپنی نمازوں کو لمبا نہ کیجیے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے نماز کو خلوص سے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا۔ لیکن اطمینان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لمبا کر دیں آپ۔ تو اگر شوہر منع کرتا ہے لمبا کرنے سے تو آپ اس کو کم کر سکتی ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ خود نبی نے فرمایا اگر انسان کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں دنیا کی خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اسلام میں سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ نمازوں میں بہت زیادہ لمبی طول نہیں دینا ہے، بلکہ آپ جو ہیں وہ اپنے شوہر کی بات سنیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستحبی روزہ، اگر آپ کا دل چاہتا ہے مستحبی روزہ رکھنے کے لیے تو اسلام کہتا ہے پہلے آپ اپنے شوہر سے پرمیشن لیجئے، اس لیے کہ اس مستحب کی وجہ سے کہیں واجب تو فوت نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ مستحبی روزہ عورت نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اس کی پرمیشن نہ دے۔ تو کتنی اہمیت ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں شوہر کے لیے سجدہ کراتا، اپنی نمازوں کو لمبا نہ کرو اگر شوہر منع کرے، مستحبی روزہ نہ رکھو اگر شوہر پرمیشن نہ دے۔ یہ شوہر کے حقوق ہیں اور اللہ نے یہ حقوق اس کے رکھے ہیں، تو آپ اس کے حقوق میں خیانت نہیں کر سکتی۔ لا تخرج من بیتہ الا باذنہ، پھر فرماتے ہیں کہ آپ اس کے گھر سے نہیں نکل سکتی جب تک کہ وہ پرمیشن نہ دے دے۔ یعنی جب بھی آپ کہیں جائیے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کے جائیے۔ حد یہ ہے کہ اگر مجلس میں بھی جائیے شوہر سے اجازت لیجئے، اپنے گھر جائیے شوہر سے اجازت لیجئے، کسی کام جائیے شوہر سے اجازت لیجئے، بازار جائیے شوہر سے اجازت لیجئے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر کام کی اسی دن اجازت لیں، بلکہ آپ اجازت لے لیں کہ میں یہ خریدنے کے لیے بازار جایا کروں گی، اور وہ ایک ہی دن اجازت دے دے تو وہ اجازت بھی کافی ہے۔ ہر مسئلے میں الگ الگ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا شوہر ناراض نہیں ہے آپ کی کسی فعل سے تو آپ انجام دے سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ راضی ہونا بھی دلیل ہے کہ اگر وہ ناراض ہوتا تو آپ کو روکتا، لیکن اس کا نہ روکنا دلیل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عورت کا حق یہ ہے، نبی فرماتے ہیں عورت کا حق یہ، عورت کے اوپر مرد کا حق یہ ہے کہ یہ عورت اس کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا بہترین جہاد ہے اپنے مرد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ انسان کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے جب وہ نبی کے ساتھ کسی جنگ میں جاتا ہے، اور نبی کے ساتھ جنگ میں جانے کے بعد جنگ کرتا ہے، شہادت پاتا ہے، میدان میں اپنا خون بہاتا ہے۔ یہ ساری پرمیشن مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے جہاد کی پرمیشن نہیں ہے۔ اب جب عورت کے لیے جہاد کی پرمیشن نہیں ہے تو مرد تو رسول اسلام کی خدمت میں جا کے جنگوں میں جنگ کر کے ثواب شہادت حاصل کر لیتا ہے، ثواب جہاد حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ عورتیں جہاد کا ثواب حاصل کریں تو کیسے کریں؟ تو علی نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، ایک عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، گھر میں حسن سلوک کرتی چلی جائے گی، اس کو پروردگار جہاد کا ثواب دیتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
تو جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے مرد کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور مرد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ جہاد ہے۔ باقی جو گھروں میں کام کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کے لیے کام کرتی ہیں، اس ہر کام میں پروردگار ثواب دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے جو مجلس کی مثال دی یا میں نے کسی گھر کی مثال دی، وہ ایسے نہیں دی، شریعت میں موجود ہے۔ جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب آپ نے اپنی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کی تو عقد میں شرط رکھی، اور شرط یہ رکھی، عبداللہ تم شوہر ہو، ہر چیز کا آپ کو اختیار ہے، لیکن میں ایک شرط عقد میں رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ زینب کبریٰ کو جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا جائے تو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اس شرط کو عبداللہ بھی جانتے تھے، اس شرط کو جناب زینب بھی جانتی تھیں، اس شرط کو مولا حسین بھی جانتے تھے، اس شرط کو مولا حسن بھی جانتے تھے، اس شرط کو تمام اہل بیت والے جانتے تھے کہ یہ شرط ہے کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب امام حسین مدینے سے نکلے اور جناب زینب نے خواہش کی کہ بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی، امام تھے، رہبر تھے، قائد تھے، دین کے لیڈر تھے، سب کچھ ہے، امام ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، پہلے عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ۔ جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس گئیں، اجازت لی، پرمیشن لے کے امام حسین کے پاس آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اجازت لے چکے ہیں مولا علی، لیکن اب امام حسین علیہ السلام اجازت کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اس لیے ہو سکتا ہے میرے باپ کی حدیث کسی راوی تک پہنچے یا نہ پہنچے، اور اگر پہنچے بعض لوگوں تک پہنچے، بعض لوگوں تک نہ پہنچے، لیکن اجازت ملنے کے باوجود بھی میں کربلا سے پہلے ایک عورت کو اس کے شوہر کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اصل کربلا میں جناب زینب بھی نہیں جاتی ہیں بغیر اپنے شوہر کی پرمیشن کے، تو آپ کو بھی کسی جگہ جانے کا حق نہیں ہے اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، جو امام فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر شوہر، یہ دیکھیں، یہ تو مانی جا سکتی ہے شوہر کی بات کہ لمبی نمازیں پڑھیے، لمبی نماز مت پڑھو، لیکن اس میں نہیں مانی جا سکتی کہ وہ یہ کہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کی بات مانیے، مستحب روزہ نہ رکھیے، مگر اس میں آپ نہیں مانیں گی کہ وہ کہے واجب روزہ بھی نہ رکھیے، اس لیے کہ اب ٹکرا رہا ہے خدا سے، تو جب خدا سے ٹکرائے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ عورت کو چاہیے جب بھی کہیں جائے، اگر شوہر منع کر دے اور وہ پھر بھی گھر کے باہر چلی جائے بغیر شوہر کی اجازت کے، تو جب تک یہ اپنے گھر لوٹ کے نہیں آتی تب تک آسمان کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنتیں کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے آپ اپنی شخصیت پہچانیے۔ جس طرح کل میں نے بتایا مرد کا سجنا اور سنورنا عورت کے لیے ثواب ہے، اس سے کہیں زیادہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جب خدمت کرے، اپنے شوہر کے سامنے جب جائے تو اپنے شوہر کے سامنے بالکل صاف ہو کے، بالکل پاک ہو کے، سنگار کے اپنے کو زینت سے، یعنی اپنے کو سجا کر دھجا کر مزین ہو کر جائے اپنے شوہر کے سامنے، تاکہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو سکے اور وہ کسی دوسری خاتون سے، کسی دوسری خاتون کی طرف مائل نہ ہو اور اپنی زوجہ ہی کی طرف مائل ہو، اسی کے حقوق ادا کرے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ وہ عورت جو غیر مرد کے لیے سجتی ہے اس پر بھی آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اگر فرشتوں کی لعنتوں سے بچنا ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ حد یہ ہے کہ اتنی اطاعت ہے کہ ایک رسول کا صحابی مدینے سے نکل کر کسی جگہ سفر پہ گیا، مگر اپنی عورت کو شدت سے منع کر کے گیا کہ میری پرمیشن کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ جملہ کہہ کے گیا کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر، جب تک میں نہ آؤں تب تک آپ اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکالنا۔
مرد چلا گیا تجارت کے لیے، مرد چلا گیا اپنے کام کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس لڑکی کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے کسی بھائی کو رسول اللہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، تو آپ مجھے یہ پرمیشن دیں کہ میں اپنے باپ کو دیکھ آؤں۔ نبی نے فرمایا کیا آپ کا شوہر پرمیشن دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا شوہر مجھے منع کر کے گیا ہے، خبردار تم گھر سے باہر نہیں نکلنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ نبی نے فرمایا جب شوہر یہ کہہ کے گیا ہے تو میں آپ کو پرمیشن دینے والا نہیں ہوں۔ اگر رسول چاہتے پرمیشن دے سکتے تھے، لیکن رسول نے پرمیشن نہیں دی۔ حد یہ ہے کہ اس کے باپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی، پھر کہا میں دیکھ کے آنا چاہتی ہوں۔ نبی نے کہا نہیں، شوہر منع کر کے گیا ہے۔ دوبارہ پھر خواہش کی، باپ ملنا چاہتا ہے، نبی نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ آخر یہ ہو گیا کہ مر گیا باپ، مگر یہ بیٹی بار بار رسول سے کہتی ہے، رسول کہتے ہیں میں کیسے اجازت دے دوں جب آپ کا شوہر منع کر کے گیا ہے۔ کہا صورت تو دیکھ لوں اپنے باپ کی جا کے۔ کہا ایسا کرو جنازہ اس کے گھر کے قریب سے گزارو اور عورت کو کھڑا کر دو، عورت کو شکل دکھا دو۔ بعض واقعات میں یہ ہے، بعد میں یہ ہے کہ نہیں باپ مر گیا اور مرنے کے بعد اب اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو چلی جاؤں، کہا اب بھی نہیں جانا۔ جب باپ کو دفنا دیا گیا، اب یہ عورت رنجیدہ تھی تھوڑا سا، یہ کیا ہوا کہ میرا شوہر مجھے منع کر کے گیا، رسول نے بھی مجھے پرمیشن نہیں دی، میں اپنے باپ کی شکل نہ دیکھ سکی۔ یہ آج کل بھی بڑا ہو رہا ہے، میں اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکی۔ اب جب اس کے دل میں یہ باتیں آئیں تو پیغمبر نے اس خاتون کو ایک پیغام پہنچایا، اور پیغام یہ پہنچایا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے اور وہ جنت میں بہترین جگہ کے اوپر ہے اور وہ بڑا خوش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے باپ کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ موجود تھے، لیکن چونکہ وہ تم سے ملنا چاہتا تھا، تم اس سے ملنا چاہتی تھی، تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا سکیں، اپنے باپ کی موت کے وقت نہیں جا سکیں، تو اس نہ جانے کا ثواب اللہ نے یہ دیا کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور تیرے باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اب تیرا باپ گناہوں سے بالکل پاک ہے تیری وجہ سے، اور وہ جنت میں بہترین جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، اگر نبی پرمیشن بھی دے دیتے اور یہ عورت چلی جاتی تو بتائیے باپ کو کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ خالی یہی تو تھا کہ صورت دیکھ لے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر اب اسے راحت ملی وہاں جا کے کہ میری بیٹی نے وہ نیک کام کیا جو ہر کوئی لڑکی نہیں کر سکتی، مگر دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، شوہر کی خاطر، اسلام کی خاطر اس نے اپنے نفس پہ قابو پایا اور وہ میرے تک نہیں آئی، تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے عزیز و خاتون۔ تو میں نے ایک مثال دی آپ کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اور ایک مثال دی میں نے اس کو انصار میں سے جو ایک عورت تھی اس کی۔ اس کے بعد اب تیسری بات، اور پھر میں ایک حق کی طرف، اولاد کا حق کیا ہے ماں باپ کے اوپر، اس کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ تو عورت کے اوپر شوہر کا حق، اچھا میں شوہر کا حق اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں چونکہ شوہر کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق اکثر مجالس میں بیان ہوتا رہتا ہے، بیچاری بیوی کا حق نہیں بیان ہوتا۔ تو بیوی کا حق میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، آج میں نے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ اس میں لے لیا کہ مرد کا کیا حق ہے عورت کے اوپر، بس آدھے گھنٹے میں بات تمام کر کے اس کے بعد بچوں کے حق کی طرف جائیں گے۔ پھر دیکھیں نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا بتائیے، فرمائیے۔ کہا میری عورت، میری زوجہ جب میں اپنے جاب سے، اپنے کام سے، زراعت کر کے یا کام کر کے جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میری بیوی میرے لیے دروازہ کھولتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے، اور جب میں اپنے گھر سے
اپنے کام کے لیے نکلتا ہوں تو شیعتنی، تو میری بیوی میرے پیچھے پیچھے چل کے دروازے تک آتی ہے۔ یعنی جب شوہر آتا ہے تو استقبال کرتی ہے، اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے میری ماں بہنوں آپ کے لیے کہ جب آپ کا شوہر آئے باہر سے تو آپ اس کا استقبال فرمائیں۔ تو جیسے ہی میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، اور جب میں چلا جاتا ہوں جاب کے لیے تو میری بیوی دروازے تک آتی ہے مجھے چھوڑنے کے لیے، میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر میرے چہرے پر آثار غم دیکھتی ہے، پریشانی کے آثار دیکھتی ہے میرے چہرے کے اوپر، تو مجھ سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم رزق کی وجہ سے پریشان ہو تو رازق تم نہیں ہو، رازق پروردگار ہے جو سب کا دینے والا ہے، وہی ہمیں بھی دینے والا ہے۔ اور اگر یہ غم تمہارا آخرت کی وجہ سے ہے تو پروردگار تمہارے غم میں اضافہ فرمائے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر یہ غم رزق کی وجہ سے ہے تو رزق کی پرابلم کے بارے میں تمہیں نہیں سوچنا، پروردگار رازق ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے۔ لیکن اگر یہ تم پریشان ہو آخرت کی پریشانیوں کی وجہ سے، آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہو، اس سوچ میں پریشان ہو، تو پروردگار آپ کی اس پریشانی میں اضافہ فرمائے، چونکہ آخرت کے بارے میں سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ کرتی ہے میری بیوی، تو نبی نے فرمایا انا للہ امالن، اللہ کے روئے زمین پر کچھ کام کرنے والے ہیں، والنٹیئرس ہیں اللہ کے، کچھ زمین کے اوپر کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ نوکر ہیں، وَهَٰذِهِ مِنْ أُمَّالِهِ، اور یہ تیری بیوی انہی عاملوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جب مرد اپنے گھر آئے تو عورت استقبال اتنا اچھا کرے کہ اس استقبال کی وجہ سے ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں۔ اسی لیے میرا مولا کہتا ہے کہ جب میں جنگوں سے پریشان ہو کے، جب میں قتال سے پریشان ہو کے، جب میں جہاد سے پریشان ہو کے، جب میں مصیبتیں اٹھا کے دور دور کے سفر کر کے کئی دن جنگ کر کے تھک کے اپنے گھر آتا تھا، اندما نظر تو الی فاطمہ ان جلت انی الہموم والاحزان، تو جب میں اپنی زوجہ فاطمہ کے چہرے کی طرف نظر کرتا تھا تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو جملہ سماعت فرمائیں کہ جو علی پوری کائنات کا مشکل کشا ہو اس کو علی کہا جاتا ہے، اور جو علی کی مشکل کشا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے، دنیا کا ہر شوہر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا منہ اپنے راستے کی طرف ہوتا ہے اور عورت پیچھے پیچھے ہوتی ہے، مگر علی کے گھر کا دستور بالکل الگ ہے۔ جب میرا مولا کہیں باہر جاتا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف پیٹ نہیں کرتے۔ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہر آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا منہ آگے، پیٹھ پیچھے زوجہ یا بچے، لیکن جب میرا مولا جایا کرتا تھا اپنے گھر سے باہر تو ایسے نہیں جاتے تھے، بلکہ یہ جناب زہرا کھڑی ہیں اور آپ ایسے پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے، جیسے آپ کربلا کے روزے میں جائیے، جیسے آپ نجف کے روزے میں جائیے، جیسے آپ کاظمین میں جائیے، تو جب آپ مولا کی زری سے رخصت ہوتے ہیں تو منہ پھیر کے رخصت نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایسے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کو پیٹ نہیں دکھانا چاہتے۔ مولا علی بھی ایسا ہی کرتے تھے، جب گھر سے نکلتے تھے تو نظر ہوتی تھی زہرا کے چہرے کی طرف اور اس طرح پیچھے کو ہٹتے چلے جاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے کہ آپ زہرا کی طرف پیٹ کیوں نہیں کرتے، تو میرے مولا نے فرمایا زہرا قرآن ہے، زہرا قرآن ہے اور قرآن کو پیٹ نہیں دکھائی جا سکتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اب یہ دیکھا آپ نے، زوجہ کو ایسا ہونا چاہیے، ورنہ آسمان کے فرشتوں کی لعنتوں سے اگر بچنا ہے تو سجدہ بھی اپنے مرد کے لیے ہے، گھر سے نکلنا ہے تو اس کی پرمیشن سے نکلنا ہے، اس کے لیے کھانا بنانا، انتظام کرنا اور اس کے لیے گھر کو مرتب کرنا، اپنے کو سجانا، یہ بہت زیادہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو خیر آج ہم ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے حق سے فارغ ہوئے، باپ کا حق بیان کر چکے ہیں،
ماں کا حق بیان کر چکے ہیں، اسی طرح زوجہ کا حق بیان کر چکے، اور ایک شوہر کا حق بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب آئیے آپ پیرنٹس کے اوپر، ماں باپ کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں آپ کے چوتھے امام سے۔ مولا فرمائیے، آپ نے اللہ کا حق بیان کیا، اما حق اللہ الاکبر، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ میں آپ کو تفصیل سے عبادت کے متعلق بتا چکا ہوں۔ باپ کا حق یہ ہے کہ باپ تیری اصل ہے، تیری جڑ ہے، جو بھی کچھ تیرے پاس ہے تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ ماں کا حق بیان کر چکے، ماں کا حق یہ ہے کہ اس نے تیری بڑی خدمات کی ہیں، اس طرح جس طرح تیرا وزن اٹھایا، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تیری پرورش کی، اس طرح کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ بیوی کا حق میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اسے باعث سکون بنایا، باعث استراحت بنایا۔ اب میں نے شوہر کا حق بیان کیا، شوہر کا حق یہ ہے کہ زوجہ کو چاہیے اس کی اطاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس کے لیے کھانا بنائے، گھر کو مرتب کرے، اپنے کو مزین کرے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر شوہر کوئی غلط لفظ کہہ دے تو اس پہ صبر کرے۔ اسی لیے جناب زہرا نے فرمایا 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جو جنت میں میرے ساتھ ہوں گی، ان میں سے ایک عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر بد اخلاق ہو اور یہ عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرے تو یہ محشر میں یہ عورت میرے پاس ہوگی۔ بس یہ 3 مجھے نہیں بتانا ہے چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، بچوں کا حق۔ آئیے اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، اللہ کا حق 1، باپ کا حق 2، ماں کا حق 3، زوجہ کا حق 4، شوہر کا حق 5، چھٹا حق بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اب یہ آخری مجلس میں چھٹا حق، ارادہ تھا میرا 5 حق بتانے کا، لیکن بہرحال یہ چھٹا حق بھی آ رہا ہے تاکہ یہ اشرا جو ہے فیملی کے لحاظ سے تو کم سے کم مکمل ہو، اس لیے کہ انسان کی فیملی میں ماں ہے، انسان کی فیملی میں باپ ہے، انسان کی فیملی میں بیٹے ہیں، انسان کی فیملی میں بیوی ہے، اور بیوی کے لیے شوہر ہے۔ ابھی بھائی کا اور بہن کا حق ہے وہ رہ گیا ہے، تو میں انشاءاللہ پھر اسے آئندہ سال پھر یہیں سے اشرا آگے بڑھے گا، تو اس کو غور فرمائیں آپ۔ تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا، تمہارے لڑکوں کا، تمہاری لڑکیوں کا حق یہ ہے کہ انہو منکا، یہ آپ کے جز ہیں، آپ کی اولاد آپ کا جز ہے، اور یہ آپ ہی سے منسوب ہیں۔ اگر دنیا میں یہ اچھا کریں گے تو ماں باپ کو اچھا کہا جائے گا، اگر دنیا میں یہ برا کریں گے تو ماں باپ کو برا کہا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے امام فرمانا چاہتے ہیں یہ تمہارے اجزاء ہیں، تمہاری طرف منسوب ہیں، اور ہر چیز ان کی تمہاری طرف منسوب ہوگی دنیا میں، چاہے یہ اچھا کریں چاہے یہ برا کریں۔ اور آپ کو یہ جو اولاد دی وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ، آپ مسئول ہیں۔ امام فرماتے ہیں مسئول کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہیں وہ ایک امین ہیں، آپ کے پاس امانت رکھی ہے۔ یہ جو اولاد ہے نا عزیزو، یہ اولاد تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ اولاد تمہارے پاس امانت پروردگار ہے، امانت خدا ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ پھر غور سے سن لیجیے، اولاد ملکیت نہیں ہے۔ اگر اولاد ملکیت ہوتی تو قبر میں اولاد کے متعلق سوال نہ کیا جاتا۔ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امانت خدا ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، امانت میں اور ہدیے میں یہی فرق ہے، ہدیے کے بارے میں سوال نہیں ہوتا لیکن امانت کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ملکیت کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، امانت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کے پاس امانت نہ ہوتی تو اگر آپ کبھی بچے سے پریشان ہو جائیں تو کیا بچے کو مار سکتے ہیں؟ کیا بچے کو قتل کر سکتے ہیں؟ کیا بچے کا گلا گھونٹ سکتے ہیں؟ نہیں گھونٹ سکتے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو مار دیا تو یہ دنیا میں بھی آپ مجرم بنیں گے، شریعت میں بھی آپ مجرم بنیں گے، اس لیے کہ آپ کو باپ بنایا ہے، امین بنایا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ آپ اولاد کے مالک نہیں ہیں، آپ اولاد کے امین ہیں۔
امانت دی گئی ہے آپ کو، بس آپ اچھے امین بن کے دکھائیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں، اور پھر ایک عجیب جملہ کہ اس کو آپ کے اوپر ضروری ہے سب سے پہلے بچے کو ادب سکھائیے، بچے کو ادب سکھائیے، مؤدب بنائیے، تہذیب دیجیے۔ حیوان اور جانور نہ پالیے، اپنے بچوں کو ادب سکھائیے۔ امام فرماتے واجب ہے آپ کے اوپر اپنے بچوں کو ادب سکھانا اور اپنے رب کی طرف رہنمائی کرنا، اپنے پروردگار کے بارے میں بتانا، اپنے خالق کے بارے میں بتانا، اپنے مالک کے بارے میں بتانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بچے اچھا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر یہ بچے برا کریں گے تو آپ کو عذاب ملے گا۔ اس لیے کہ بچے آپ کے تابع ہیں، جیسا آپ سکھائیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے کیا اگر آپ حسین حسین کرتے ہیں تو 1 سال کا بچہ جو بے شعور ہے وہ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ ایسے مار لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا 3-4 سال کا بچہ ہو گیا، آپ مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نیک کام کریے، بچوں کے سامنے ان کو ادب سکھائیے۔ جب آپ ان کو ادب سکھائیں گے تو یہ بچے مؤدب بنیں گے، یہ بچے تہذیب یافتہ بنیں گے۔ تو امام نے فرمایا یہ تمہارے جز ہیں، امام نے فرمایا ہر اچھی بری چیز ان کی آپ کی طرف منسوب ہے۔ تیسری چیز امام نے فرمائی آپ مسئول ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ کاہیں پہ لگا کے آئے بچوں کو، کون سا دین بتا کے آئے، کون سی شریعت بتا کے آئے، بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، یہ تم سے سوال ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اسے ادب سکھاؤ۔ 5واں جملہ فرمایا امام نے اپنے رب کی طرف اس کی رہنمائی کرواؤ، بتاؤ اسے تمہارا رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے۔ یہ حقوق تو بیان کیے امام سجاد نے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حق الولد علی والدے، بیٹے کا حق اس کے باپ پر، اولاد کا حق اس کے باپ پر یہ ہے ان یحسن اسما، سب سے پہلا حق ہے اپنے بچے کا نام اچھا رکھیے، اپنے بچے کا نام خوبصورت رکھیے۔ نام کے اوپر جہاں میں نے علی ابن الحسین کے اوپر بات کی ہے کہ مولا حسین نے اپنے سب بچوں کے نام علی رکھے ہیں، تو وہاں میں بہت کچھ بتا چکا ہوں، آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا نام رکھیے، اور اچھے نام آل محمد کے ناموں سے کوئی نام دنیا میں اچھا ہے ہی نہیں، آپ ان ناموں کو رکھیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ نئے کے چکر میں نہیں آئیے گا، اچھا نام رکھیے بچے کا۔ اچھا دیکھیے جس میں ابدیت کے معنی پائے جاتے ہیں وہ بہت اچھا نام ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الغفار، مثلا یہ عبد الستار، عبد الرحمن۔ عبد الرحمن جو ہے اب تھوڑا سا لوگ بچنے لگے جب سے عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کو قتل کیا ہے، لیکن جس میں ابدیت کے معنی ہے وہ نام رکھیں۔ اور بہترین نبی نے تو فرمایا اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں اور وہ چاروں میں سے بھی ایک کا نام محمد نہ رکھے تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر نام محمد بھی رکھنا نہیں چاہتے تو اور اچھا نام رکھنا چاہیں، اور چونکہ محمد مثلا ایک بیٹے کا نام رکھ دیا تو مستحب ہے کہ 7 دن تک اپنے بچے کو محمد ہی کے نام سے پکاریے، 7 دن کے بعد چینج کر لیجئے، مگر جس دن سے پیدا ہوا ہے 7 دن تک اپنے بچے کا نام محمد رکھیے۔ اچھا روایت میں کیوں ہے کہ آپ اچھا نام رکھیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال الامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استحسنوا اسماءکم فَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تُدْعُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے نام اچھے رکھو، اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قیامت کے دن محشر میں ہر انسان کو اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ اگر اچھا نام نہیں ہوگا تو محشر میں شرمندگی ہوگی۔ یہ کوئی نام ہے، جیسے بڑے اچھے نام ہوتے ہیں لیکن آپ بگاڑ دیتے ہیں۔
پپو، چھمو، منو، یہ نام نہیں ہے بھائی، سمجھ رہے؟ تو نام اچھا رکھیے، چونکہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، اور جب نام سے پکارا جائے گا تو اس کا نام اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو محشر میں جب اس کا نام لیا جائے تو اسے شرم نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ نبی کریم، بڑے بڑے صحابہ جب نبی کی خدمت میں آتے تھے اور نبی نام پوچھتے تھے اور کسی کا نام غلط ہوتا تھا تو نبی اس کا نام چینج کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ نام چینج کرو، یہ نام بدلو۔ اور جب نبی کی خدمت میں کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا یا نبی اللہ ہمارے بچے کا نام رکھیے، کہا شہداء کے نام پہ رکھو، جو شہید ہو گئے ہیں لوگ ان کے نام پہ رکھو، تاکہ ان کے نام کا اثر تھوڑا سا ان میں بھی آئے اور ان میں بھی شہادت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو لہٰذا نام محمد رکھیے، علی رکھیے، فاطمہ رکھیے، حسن رکھیے، حسین رکھیے۔ نام کے اوپر میں بول چکا ہوں، پہلی چیز نبی نے فرمایا اولاد کا حق باپ کے اوپر یہ ہے ان یحسنا یا ان یحسنا، اسمہ دونوں طرح ہے، اپنے بچے کا نام اچھا رکھیے۔ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، دوسرا حق اپنے بچوں کو ادب سکھائیے، تہذیب سکھائیے، اخلاق سکھائیے، یہ واجب ہے آپ کے اوپر۔ تیسری چیز وَأَن تَضَعَهُ مَوْضِعًا حَسَنًا، اس کو اچھی جگہ پہ رکھیے، اس لیے کہ جگہ کے اثرات بھی انسان کے اوپر آتے ہیں۔ بہترین جگہ پہ رکھیے، پاکیزہ جگہ پہ رکھیے، اچھی فضا میں رکھیے، بری فضاؤں میں اپنے بچوں کو نہ چھوڑیے۔ تو پہلا حق ہے اچھا نام رکھنا، دوسرا حق ہے اس کو ادب اور تہذیب سکھانا، تیسرا حق ہے اس کو اچھی جگہ پہ رکھنا تاکہ اس کی تربیت اچھی سے اچھی ہو سکے۔ یہ فرمایا، یہ تو فرمایا ہمارے نبی نے۔ ایک قول میں نے پڑھا چوتھے امام کا رسالۃ الحقوق سے، ایک حدیث پڑھی میں نے پیغمبر کی۔ اب آئیے تیسری حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تربیت دو تین چیزوں کی۔ توجہ چاہتا ہوں، تین چیزیں اپنی اولاد کو ضرور بتاؤ۔ پہلا حب نبیکم، اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ، اپنے رسول کے بارے میں بتاؤ، اپنے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، خاتم المرسلین کے بارے میں بتاؤ، عبداللہ کے لال آمنہ کے جائے کے بارے میں بتاؤ، اپنے رسول کے بارے میں اسے بتاؤ۔ حب نبیکم، اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا کر دو۔ تو پہلا امام فرماتے ہیں اس کو ایک عادت سکھاؤ کہ اس کو نبی سے محبت کراؤ۔ پھر فرمایا وَحُبَّ اہل بیت نبیکم، دوسری چیز جو اس کو سکھانا، اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت کرے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رسول سے محبت کرے، اور رسول سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت سے محبت کرے۔ تو اسی لیے امام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزیں بتاؤ، نبی کی محبت کے بارے میں سمجھاؤ، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سمجھاؤ، اور پھر ایک جملہ اور ہے وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی والدین اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں اور جب عالم محشر ہوگا اور یہ باپ محشر میں آئے گا سب کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ دونوں ماں باپ کو بلایا جائے گا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ جب ان کو محشر میں بلایا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے سروں پہ تاج باندھ دیے جائیں گے، اور ان کے چہروں سے اتنا نور روشن ہوگا کہ خود جنت والوں کے چہرے بھی اور زیادہ نورانی ہو جائیں گے۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ یہ ہیں کون کہ جن کو اتنے قیمتی لباس کے ساتھ اور جن کے سروں پہ تاج لگا رکھا ہے، ان کو جنت میں کیا کیسے لایا جا رہا ہے؟ یہ نبی ہیں، رسول ہیں، آخر ہیں کون؟ کہا یہ کوئی نہیں ہے، یہ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔
یہ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، یہ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو مولا علی نے 3 چیزیں بتائیں الگ سے، رسول کی میں نے وہ بتایا، مولا علی نے کیا فرمایا، نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ۔ اس کے علاوہ میرے مولا نے ایک چیز اور بتائی، اس کو بڑی غور سے سنیں گے آپ، ذرا اچھی سی صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ وہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ حق الولد علی والدہ، والد کے اوپر، والد لڑکے کے اوپر، لڑکے کا حق اپنے باپ کے اوپر یہ ہے، یعنی جو باپ ہیں، آپ پیرنٹس ہیں تو آپ میں سے جو باپ ہے، باپ کے اوپر واجب ہے، کیا واجب ہے، ان یعلمہ الکتاب والسباحہ والرمایا۔ کیا فرماتے ہیں، 4 چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ، 4 چیزیں، ان یعلمہ الکتاب، اس کو کتاب کی تعلیم دو۔ بعض تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھاؤ، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ان یعلمہ الکتاب، اس کو لکھنا سکھاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کی تحریر اچھی ہونی چاہیے۔ اپنے بیٹے کو ذہنی ریاضت کے لیے 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، کتابت ضرور سکھاؤ، لکھنا ضرور سکھاؤ، والسباحہ، تیرنا ضرور سکھاؤ، پانی میں تیراکی ضرور سکھاؤ، تیسری چیز والرمایا، تیر اندازی ضرور سکھاؤ۔ یعنی مولا کہتے ہیں 3 چیزیں ضرور سکھانا ہے، لکھنا بھی، تیرنا بھی، سمجھ رہے ہیں، انگریزی میں بھی کہتے ہیں اسے کچھ لفظ، تو تیرنا پانی میں وہ سکھاؤ، تیر چلانا سکھاؤ۔ چوتھی چیز وَأَن لَا يَرْزُقُهُ إِلَّا طَيِّبًا، یہ بڑا مین ہے، اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے، پاکیزہ کھلانا ہے، نہ نجس کھلانا ہے نہ حرام کھلانا۔ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ کی اولاد کی۔ قرآن پڑھاؤ، نبی کے اہل بیت کے بارے میں بتاؤ، ان کو ادب سکھاؤ، ان کو اچھی جگہ پہ رکھو اور ان کا نام اچھا رکھو اور ان کو دین کی تبلیغ کرو۔ یہ سارے حقوق میں سے ایک حق، آخری حق بس، اور اس کے بعد میں زحمت تمام کرتا ہوں، آخری حق امام نے فرمایا اللہ یرزقہ الا طیبا، اس کو رزق نہ دینا، اس کو کھانا نہ کھلانا مگر پاکیزہ، بچے کو پاکیزہ غذا کھلاؤ، حرام غذا نہیں کھلانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب باپ حلال غذا کما کے بچوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے تو اللہ اس خانوادے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے حلال کما کے لائیے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر آپ حلال نہیں کھلا پائیں گے تو یہ نہ شریعت کا ہو سکتا ہے، نہ یہ دین کا ہو سکتا ہے، نہ یہ رسول کا ہو سکتا ہے، نہ یہ آل رسول کا ہو سکتا ہے۔ آل محمد کے خلاف وہ لوگ ضرور اٹھیں گے جن کی غذاؤں میں نجاست ہے، جو پاکیزہ نہیں کھاتے، وہ آل محمد کے چاہنے والے بن ہی نہیں سکتے۔ ایک بچہ تھا جو کھیل رہا تھا راستے میں، کچھ بچے اور کھیل رہے تھے، جب نبی کریم ان بچوں کے پاس گئے تو تمام بچوں نے احترام کیا، ایک بچے نے نبی کو برا کہا، ایک بچہ نبی پر چیخنے لگا، نبی کی توہین کرنے لگا، تمام صحابہ دوڑے اس بچے کو مارنے کے لیے، نبی نے کہا نہیں بچے کو نہیں مارنا، اس کی کیا خطا ہے، یہ تو حرام کا اثر ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے۔ بھائی ایک مرتبہ نبی کی بات کو سنا، سن کے کہا کہ نہیں اس بچے کو آپ کچھ نہ کہو، اس کا باپ کون ہے؟ اب اس کا باپ بہت بڑا نمازی تھا، اس کا باپ بہت بڑا پرہیزگار تھا، صبح کی نماز بھی نبی کے پیچھے، ظہر عصر کی نماز بھی مغرب کے پیچھے، مغرب عشاء کی نماز بھی نبی کے پیچھے، دن رات نبی کے پاس بیٹھنا، نبی کو بوسہ دینا، نبی کے فضائل پڑھنا، نبی کی تعریف کرنا، نبی کے آگے پیچھے رہنا، نبی کی ہر بات مانتا۔ تو ایک مرتبہ تمام صحابہ کو موقع مل گیا کہنے کا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، یہ وہی تو ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس لڑکے کا باپ ہوا ہے۔
نبی نے کہا چلو، چلے، اس صحابی کے گھر پہنچے، نبی کریم کو دیکھ کے خوش ہو گیا، کہنے لگا آج میرا نصیب کھل گیا کہ میرے سرکار میرے گھر تشریف لائے، میرا نبی میرے گھر تشریف لایا، آئیے یا نبی اللہ۔ بیوی سے کہا اچھا انتظام کرو، یہ کرو، بہت خاطر، بہت استقبال، بہت زیادہ عزت کر رہا ہے پیغمبر اکرم کی۔ تو ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ ہم نہیں، کچھ کھانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہم ایک شکایت لے کے آئے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے بچے نے آج رسول کی توہین کی ہے۔ ایک مرتبہ باپ نے تلوار لی اور تلوار لے کے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو قتل کر دیجئے، اور اگر آپ کہیں تو میں قتل کر دوں گا، میں ایسا بچہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جو بچہ آپ کی توہین کرے۔ دیکھیں کتنا بہترین باپ ہے، لیکن بچے کے اندر کمی کہاں سے آئی؟ جو مولا علی نے فرمائی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا نہیں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کی غذا پاک رکھو۔ یہ لقمہ حرام کا اثر ہے جو آدمی رسول اور آل رسول کے خلاف بولتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا یا نبی اللہ میں تو پاکیزہ کماتا ہوں۔ کہا نہیں، ضرور سوچو تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ ایک مرتبہ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کھجور والا کھجور بیچنے کے لیے آیا، میں نے چند کھجور اس کی اجازت کے بغیر کھا لیے، اور ان کھجوروں کا پیسہ بھی نہیں دیا اور ان کھجوروں کی اجازت بھی نہیں لی، تو یہ ایسی غذا میرے پیٹ کے اندر گئی۔ نبی نے فرمایا اسی لقمہ حرام کا اثر ہے کہ جو تیرا بچہ آج رسالت کی توہین کر رہا۔ غور کیا آپ نے؟ سوچا؟ اب سمجھ میں آیا؟ مولا کہتے ہیں کہ اسے لکھنا سکھاؤ، اسے تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور آخر میں فرماتے ہیں ماں باپ کے اوپر فریضہ ہے، باپ کے اوپر خصوصاً فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو پاکیزہ غذا کھلائے۔ یہ حق ہے۔ دوسرا حق ہے اس سے پیار کرنا۔ ایک حق اور ہے بچوں کا، وہ ہے بچے سے پیار کرنا، بچے سے محبت کرنا، بچے کے ساتھ کھیلنا، بچے کو محبت کی نظر سے دیکھنا۔ آپ یہ نہ سمجھیے، دیکھیے آپ جب باپ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے بھی، اپنے بچے کو پیار بھی کریں گے، ہر باپ کرتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ بھی کرتا ہے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی محبت ہے کہ فیملی میں تو آپ ایسے ہی رہو گے جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم اس میں تمہیں ثواب بھی دے دیں گے۔ ورنہ باپ ایک بیٹے کا بوسہ لے، مثلا امام نے فرمایا نظر الوالد الی ولدہ عبادہ، اگر باپ اپنے بچوں کو دیکھے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس نظر کو عبادت بنا دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو محبت سے دیکھے تو ایسا ہے جیسے راہ خدا میں ایک غلام آزاد کیا۔ ہے اسلام سے بڑا کوئی مذہب؟ ہے اسلام سے اساسی کوئی مذہب؟ ہے اسلام سے عظیم کوئی مذہب کہ جس نے یہ کہا کہ نہیں، اپنے بچے کو اگر محبت کی نظر سے دیکھیے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، نبی فرماتے ہیں نیک لڑکا جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، بڑی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نیک بچہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، اگر ہمارے نیک بچے جنت کے پھول بن سکتے ہیں تو نبی کے لاڈلے حسن و حسین جنت کے سردار کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ یہ فرمایا کہ بیٹا ایک پھول ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ من کان لہو صبی فلیتصاب بہ، اگر کسی کے یہاں چھوٹا بچہ ہو تو باپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بچوں ہی کی طرح کھیلے۔ ارے دین سمجھیے، اسلام سمجھیے، شریعت سمجھیے، غور کیجئے۔ اس کے بعد نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس کے بچہ چھوٹا ہو اسے چاہیے وہ بچے کے ساتھ بچے ہی کی طرح کھیلے۔ ثواب ہے اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا، ثواب ہے اپنے بچے کو دیکھنا۔
تو دیکھنا بھی ثواب ہے بچے کا، بچے کے ساتھ کھیلنا بھی ثواب ہے۔ پھر نبی نے فرمایا قبلوا اولادکم، اپنی اولاد کو بوسہ لیا کرو، اپنی اولاد کا بوسہ لیا کرو۔ فَإِنَّا كُلَّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، ایک بوسے کے بدلے اللہ جنت میں ایک درجہ دے گا، اور دونوں درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا جنت کا آپ کو پلاٹ ملنے والا ہے، خالی اگر آپ اپنے بچے کو بوسہ دیں۔ تو آپ بچے کو بوسہ دیتے تو ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا شریعت میں اس کا ثواب کتنا ہے، شریعت میں اس کا مطلب درجے کتنے ہیں، شریعت آپ کو کتنا عظیم بنانا چاہتی ہے۔ بوسہ دیجئے، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر آپ کے 2 بیٹے ہوں یا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو اسلام کہتا ہے بچوں میں عدالت قائم رکھیے، اگرچہ وہ بوسہ ہی دینے میں کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب، اگر ایک بیٹا بیٹھا ہے تو اس کو بھی بوسہ دو، اس کو بھی بوسہ دو، اگر بیٹا بیٹی ہیں تو اس کو بھی بوسہ دو، اس کو بھی بوسہ دو، اس لیے کہ آپ کے اوپر واجب ہے بچوں کے درمیان بھی عدالت قائم کرو، ورنہ کہیں بڑے ہو کے بچوں میں اگر تم نے عدالت نہ رکھی تو آج ہوتا ہے پیرنٹس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ماں باپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، بچے کو یہ احساس ہونے لگتا ہے پاپا انہیں زیادہ چاہتے ہیں، مجھے کم چاہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ شریعت فالو نہیں کر رہے، آپ دین کو نہیں مان رہے ہیں، آپ دین کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، آپ ائمہ کے اقوال پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا اگر بوسہ بھی دو تو بوسہ دینے میں بھی عدالت کرو، اسے بھی بوسہ دینا ہے، دوسرے بچے کو بوسہ دینا ہے، اگر گود میں اٹھانا ہے اس میں بھی عدالت کرو، اسے بھی گود میں اٹھانا ہے، اسے بھی گود میں اٹھانا ہے۔ نبی کریم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی 2 بچے لے کے آیا، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، بیٹے کو بٹھا لیا زانو کے اوپر، بیٹی کو نیچے بٹھایا، نیچے بیٹھی بیٹی بیٹھنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے بابا مجھے دوسرے زانو پہ بٹھاؤ، باپ نہیں بٹھا رہا۔ نبی کو غصہ آ گیا، ایک مرتبہ کا خبردار، جو آدمی اپنی اولاد میں نہ عدالت کر سکے وہ معاشرے میں کیا عدالت کر پائے گا۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد، کرو اپنی اولاد کے ساتھ عدالت کرو۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز لاؤ تو سب کے لیے لاؤ، اگر بچوں سے وعدہ کرو تو اس کو وفا کرو، اس لیے کہ یہ بچے جھوٹ کے عادی نہیں ہیں، انہیں جھوٹ کی عادت مت ڈالیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے پاپا گھر پہ ہیں، اور آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹے جاؤ کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، اور یہ بچہ جا کے سادے الفاظ میں کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پر نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس بچے سے جھوٹ بولنا نہیں آتا، مگر آپ اس سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، آپ اسے جھوٹ کا عادی بنا رہے ہیں۔ اگر بچے تو وعدہ نہ کیجئے بچوں سے، اور اگر وعدہ کیجئے تو وعدے کو وفا کریے۔ میں نے بڑی علت پڑھی خدا کی قسم، کیونکہ مطالعہ کیا ہے پورے رسالۃ الحقوق کا، تو اس میں جو بہترین چیزیں میں پتہ کیا ملا کہ چونکہ یہ بچے تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں، ابھی ان کی عقل چھوٹی ہے، ابھی ان کی عقل اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن یہ بچے چونکہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، اگر وعدہ کرو تو وعدے کو وفا کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا ان اللہ لیرحم الوالدہ علی لشدت حبہ لولدہ، ان اللہ لیرحم الوالدہ لشدت حبہ للولد، جتنی شدید آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوگی اتنی ہی شدید اللہ کو آپ سے محبت ہوگی۔ بچہ آپ کا، محبت آپ کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر تجھے ان سے محبت ہے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جتنی شدید تو محبت کرے گا اتنی شدید میں محبت کروں گا۔ بوسہ دو، بچوں کے ساتھ کھیلو، بچوں کو محبت سے دیکھو، بچوں کے ساتھ بچے بن کے کھیلو۔ کیا رسول اللہ ناقہ نہیں بنے حسن و حسین کا؟ یہ واقعہ خالی واہ واہ اور داد کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نانا سب کے پاس تو ناقے ہیں، ہمارے پاس ناقہ نہیں ہے۔ کہا آؤ بیٹے میری پشت پہ بیٹھ جاؤ۔
نانا سب کے ہاتھوں میں تو مہار ہے، ہمارے ہاتھوں میں مہار نہیں ہے، اپنی زلفوں کو ایک حسن کو پکڑا دی، ایک حسین کو پکڑا دی۔ نانا سب کے ناقے بول رہے ہیں، ہمارا ناقہ نہیں بول رہا۔ نبی نے العفو العفو سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو واقعہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے رہنا ہے۔ خصوصاً وہ ہمارے علماء کرام، وہ ہمارے بڑے بڑے علماء اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آپ بڑے عالم بن کے رہ رہے ہیں بھائی، بڑا ڈر بٹھا رکھا ہے فیملی میں، بچے چونو چرا نہیں کر پاتے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے بھی باپ ہم نے دنیا میں دیکھے کہ ادھر باپ آیا، بچے دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور اس کو آپ تہذیب کا گہوارہ سمجھ رہے ہیں، ادب کا گہوارہ سمجھ رہے ہیں، اپنے گھر کو جنت سمجھ رہے ہیں، اپنے گھر کو سب سے بیکار گھر ہے یہ، سب سے بیکار باپ ہے یہ، جس نے بچوں کے دل میں اتنا ڈر بٹھا دیا کہ ادھر باپ آیا ادھر بچے چلے گئے۔ بات تو جب ہے کہ باپ آئے اور بچے سینے سے لپٹ جائیں۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ فرعون بن کے نہیں رہنا ہے، حاکم بن کے نہیں رہنا ہے، بادشاہ بن کے نہیں رہنا ہے، ظالم بن کے نہیں رہنا ہے۔ پتہ چلا میں ایسا شوہر ہوں کہ بیوی مجھے دیکھ کے کانپ جاتی ہے، تو شوہر نہیں ہے ظالم ہے۔ بچے مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو شوہر نہیں ہے ظالم ہے۔ تو باپ نہیں ہے، باپ کے نام پہ دھبا ہے، تو غلط ہے، ظالم ہے تو۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی اپنے بچوں بوسہ لیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ نماز کی حالت میں امام حسین اوپر کبھی نیچے، سمجھ رہے، بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسن کا کبھی حسین کا۔ ایک مرتبہ کہا یا نبی اللہ بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ کہ بوسہ لینے کا بڑا ثواب ہے۔ اچھا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ایک کا بھی بوسہ آج تک نہیں لیا۔ نبی نے فرمایا میں کیا کروں جب اللہ تیرے دل سے رحمت ہی نکال لے؟ میں کیا کر سکتا ہوں جب اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، یاد رکھیے، سوچئے، فکر کیجئے کہ بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہی۔ کیا یتیم بچوں کے لیے میرا مولا علی جب قمبر کے ساتھ گئے کھانا پانی لے کے، عورت سے کہا کہ تم کھانے پانی کا انتظام کرو، تم کھانا پکاؤ، میں بچوں کو کھلاتا ہوں۔ بچوں کو حجرے میں لے گئے، بچوں نے کھیلنا شروع کیا۔ بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا تاریخ میں۔ اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے ہم تو ناقے پہ بیٹھیں گے، تو میرا مولا گھر میں ناقہ بن گیا، اپنی پشت پہ بچوں کو بٹھایا اور بچوں کو اور کچھ آواز نکالی، جس آواز کی وجہ سے یتیم بچے مسکرانے لگے۔ ایک مرتبہ جب گھر سے باہر نکلے تو قمبر نے پوچھا مولا، جیسا میں نے آج دیکھا ایسا کبھی نہیں دیکھا، آپ نے اپنے پشت کے اوپر بوریاں لا دی، میں نے کہا مجھے دے دیجیے، آپ نے نہیں دی۔ سمجھ گیا آپ نے ایک کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یتیم کے گھر کھانا پہنچایا، سمجھ گیا۔ آپ نے یتیموں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، یہ بھی سمجھ گیا، لیکن مولا یہ کیا آپ ناقہ بن گئے؟ کہا قمبر نہیں جانتے، جب ہم گئے تھے تو بچے رو رہے تھے، اگر میں ایسے ہی نکل آتا تو بارگاہ خدا میں مجھ سے سوال ہوتا کہ بچے روتے رہے اور تم نکل گئے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں گھر سے نکلوں تو پہلے ان یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ تو لا دوں، اس لیے کہ روایت میں موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا نے قمبر سے کہا قمبر انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے باپ کے پیار کے محتاج ہیں، انہیں باپ کا پیار چاہیے، تو اپنے بچوں کے لیے بوسہ دیجئے۔ حد یہ ہے اگر بچے آپ سے کچھ مانگے خوشی خوشی پلائیے۔ بچے نے کہا بابا پانی دیجئے، پانی اپنے بچے کو پلائیے۔ پتہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جس نے، اب میں حدیث سناتا ہوں، من سقا ولدہ شربت مائن، جس نے اپنے بچے کو ایک گھونٹ پانی پلایا، بچہ خوش ہو گیا، باپ کے ہاتھ سے پانی پی کے، سقاہ اللہ سبعین شربت من مائل کوثر یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن آپ کو جام کوثر سے 70 گھونٹ عنایت فرمائے گا۔ آپ نے ایک گھونٹ اپنے بچے کو پلائی، اللہ 70 گھونٹ آپ کو عنایت فرمائے گا۔ یہ ہے مسئلہ اولاد کا۔ بس عزیزو، یہی جملہ مجھے کہنا تھا کہ ان کو حلال کھلائیے، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کو بوسہ دیجئے، ان کی طرف نظر کریے، نظر کرنا بھی عبادت، بوسہ دینا بھی عبادت،
قرآن پڑھانا، اچھا نام رکھنا، ادب سکھانا، اچھی جگہ رکھنا، تیراکی سکھانا، تیر اندازی سکھانا، اور مولا فرماتے ہیں پھر انہیں حلال کھلانا۔ حلال کھلاؤ گے تو بچے اچھے ہوں گے۔ اسی وجہ سے انشاءاللہ پروردگار، میں اس عشرے کے آخر میں شکر کرتا ہوں ان افراد کا، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس عشرے میں حصہ لیا، ان بانیوں کا، ان والنٹیئرس کا، ان ابراس میں کام کرنے والے ان جوانوں کا، کہ جو دن رات اپنی عظیم محنت کے ذریعے علوم آل محمد لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ واقعاً بہت بڑا کام کیا انہوں نے یہ عشرہ قائم کر کے، خصوصاً یہ عشرہ بڑا علمی عشرہ ہے کہ جس کو رسالۃ الحقوق کہتے ہیں۔ پروردگار اس عشرے کو قبول فرمائے، پروردگار ہماری عزاداری کو قبول فرمائے، پروردگار شارجہ کی حکومت کو آباد و شاد رکھے، اوقاف جعفریہ کو آباد و شاد رکھے، جو انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اور اہل بیت نے چاہا تو آئندہ سال پھر یہ عشرہ اسی عنوان سے، اسی ٹاپک کے اوپر پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بس عزیزو، پہلی ذمہ داری ہے بچوں کے اوپر اور بچوں کے لیے ماں باپ کے اوپر کہ ان کو پاکیزہ غذا کھلائیں۔ اسی لیے جب آل محمد پر کوفے کے بازار میں صدقے کے کھجور پھینکے گئے اور کچھ بچوں نے اٹھا لیے تو شہزادی زینب نیچے اتری اور اپنی انگلی ڈال کے بچوں کو قہقرا دی اور چیخ کے کہا ان الصدقۃ علینا حرام، اے لوگو صدقہ ہم پہ حرام ہے، اس لیے کہ ہم آل محمد ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی نواسی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ بچوں کو کھانے نہیں دیا عزیزوں۔ اور وہ وقت آ گیا کہ جب شام کا بازار آیا اور شام کا دربار آیا اور شام کا زندان آیا۔ یہ تین جگہ وہ ہیں جہاں پر آل محمد پر اتنے ظلم ہوئے، اتنے ظلم ہوئے، اتنی پریشانیاں اٹھائیں کہ خود جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ پہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی، تو کربلا کا نام نہیں لیا، الشام الشام الشام۔ اب تین مرتبہ علماء نے کہا شام، اس لیے کہا دربار شام، زندان شام، بازار شام۔ بازار شام کی حالت یہ تھی کہ ایک رسی تھی، 12 گلے تھے، اسی میں سکینہ کا گلا تھا، اسی میں زینب کا گلا تھا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھا، اور اوپر سے عورتیں انگارے برسا رہی ہیں، اوپر سے عورتیں پتھر برسا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے خارجیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ خود امام سجاد کہتے ہیں کہ اتنا مجمع تھا دربار یزید کے سامنے، اتنا مجمع تھا کہ میری پھوپھی کی گردن نہیں اٹھ رہی تھی، اور جب سہل سعیدی آیا تو میں نے کہا سہل ایک احسان کر دے، اور وہ احسان یہ ہے کہ یہ جو میرے بابا کا سر لیے ہوئے ہے اس سے کہہ دے کہیں دور چلا جائے تاکہ مجمع کچھ الگ ہو جائے اور میری پھوپھی کے چہرے کی طرف نظر کرنے والے لوگ کم ہو جائیں۔ اتنا بڑا مجمع تھا اور علی کی بیٹیاں شرما رہی تھی۔ ایسے بڑے مجمع میں علی کی بیٹیاں کہیں نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ زینب نے شمر کو بلایا، اے شمر آج تک میں نے کسی سے سوال نہیں کیا لیکن 2 کام کر دے۔ کہا کیا ہے علی کی بیٹی؟ کہا یا تو ہمیں ایسے راستے سے لے چل جہاں دیکھنے والوں کا مجمع کم ہو، اور اگر ایسے راستے سے نہیں لے جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چادر دے دے۔ شمر کہتا علی کی بیٹی نہ چادر دوں گا اور تجھے اسی راستے سے جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ علی
کی لاڈلی کو جلال آ گیا، تمام بیویوں کو بلایا، بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ زینب نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ سجاد کی نظر باپ کے چہرے پر پڑی، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سجاد ارے زینب کی زبان میں میری ماں کا اثر ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو زینب بد دعا کر دے تو قیامت آ جائے، اے سجاد زینب کو روک دو۔ ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں بد دعا کرنے سے پہلے بابا کا سر دیکھ لو۔ اب جو زینب نے باپ کے سر کی طرف، اب جو زینب نے حسین کے سر کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ آنسو بہ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے اے میری بہن زینب، ارے میری محنت ضائع ہو جائے گی، اے میری بہن ارے دربار میں چلی جا۔ امام سجاد کہتے ہیں ہمیں دربار میں ایسے لایا گیا کہ جیسے حیوانوں کو لایا جاتا ہے، پیچھے سے نیدے مارے جاتے تھے، ایک رسی تھی، 12 گلے تھے، ارے زینب چلتی آگے کو تھی، ہٹتی پیچھے کو تھی۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، اے بابا ارے تیری زینب بازاروں دربار میں پھرائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا، بیویوں کو بٹھایا گیا اور یزید کہتا ہے شمر سے ارے تو مجھے تعارف تو کرا کہ یہ کون بیوی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا یہ جو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے یہ لیلا ہے، یہ جو ہاتھ کلیجے پہ رکھے ہوئے ہے یہ رباب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ابھی تعارف کرا ہی رہا تھا، زینب فضہ کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی، اماں فضہ ارے مجھے بچا لے، ارے میں نہیں چاہتی یزید کا میرا آمنا سامنا ہو، مگر زینب پیچھے چھپ رہی ہے۔ فضہ آ کے کھڑی ہو گئی، زینب کی باری آئی، شمر کہتا ہے فضہ آگے سے ہٹو، زینب کو یزید کے سامنے لاؤ۔ زینب کہتی ہے میں یزید کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ ایک مرتبہ شمر نے ایک تادیانہ لیا، تادیانہ لے کے فضہ کی پشت پہ مارنا چاہتا ہے کہ فضہ کھڑی ہو کے کہتی ہے حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا، ارے میں تمہارے بادشاہ کی شہزادی، ارے میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی، مجھ پہ ایک ظالم تادیانہ مار رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ روایت کہتی ہے کہ 700 کرسی نشین اٹھے، یزید خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، شمر کو واپس بلا لے، اگر فضہ کی پشت پہ ایک بھی تادیانہ لگ گیا تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید نے شمر کو بٹھا دیا، یارے شمر تو واپس چلا گیا، فضہ یہ کہہ کے بیٹھ گئی، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، مدینے کا رخ کیا، ہائے نانا، ارے کنیزوں کے اتنے چاہنے والے، ارے تیری زینب کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اے نانا ارے ہمیں بچا لیجئے، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پالنے والے ان آوازوں میں رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پروردگار اراکین کی حفاظت فرما، اس ابراز کی پوری ٹیم کی حفاظت فرما، پروردگار ان لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، معبود اس ذکر قلیل کو قبول فرما، اس عشرے کو قبول فرما، آئندہ سال پروردگار ہمیں اچھے سے اچھا پڑھنے، آپ کو اچھے سے اچھا سننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اب زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔